کوئی بتائے کہ آپ کا اس بات سے کیا تعلق ہے یار؟ وہ بھائی ترکی کی قوم ہے، وہ ایک جنگجو قوم ہے، موت سے وہ ڈرتی نہیں۔ بہت سے معاملات کے اوپر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک قوم ہے۔ تو انہوں نے قوم ہونے کا ثبوت دیا، انہوں نے فوج کو بیرکوں میں واپس بھیجا، اپنے لیڈر کو بچایا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ آپ کون ہیں؟ آپ کی تو حالت یہ ہے کہ آپ کا پتہ ہی نہیں چلتا کون شخص ہے گیٹ نمبر 4 کے اندر کب چلا جائے، کس وقت چلا جائے، گاڑی میں بیٹھ کے چلا جائے، ڈگی میں بیٹھ کے چلا جائے، پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے چلا جائے۔ تو آج جو سچویشن ہے، ایک طرح سے عمران خان بہت سے مشکوک لوگوں میں گرے ہوئے ہیں۔ علیمہ خان براہ راست شک کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ وکلا نے، ہمارے وکلا نے کیا کیا، ہمیں کوئی جواب دیں۔ یہ آپس میں لڑتے رہے، ان کے رابطے کہاں پہ ہیں، یہ کرتے کیا رہے، کیس لڑے کس طرح، اور اب یہ الیکشن میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے، اس کو تو کوئی کچھ نہیں سوچتا نا، اس کا بھائی اندر ہے، اس کو مجموعی طور پہ 10 سال اور 14 سال، اس کو آپ اندازہ کریں کہ 24 سال سزا ہو چکی ہے، اور ساتھ بامشقت سزا بھی ہے اور جرمانہ بھی ہے پاری۔ یہ الگ بات ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی آگے سے ہم اڑا دیں گے۔ سلمان صفدر صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی میں 10 سال کی سزا 10 سیکنڈ میں اڑا دوں گا۔ دیکھیں کیسے اڑے گی، کون اڑائے گا، کب اڑے گی، کیس کب لگے گا۔ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، باقی ساری کورٹس کا موڈ تو ساری دنیا کو پتہ ہے۔ جو بلیک والا معاملہ ہوا، جو باقی کیسز میں ہوا، جو پی ٹی آئی کے باقی لوگ جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کے لوگ ایک رام کہانی سنائی جا رہے ہیں اور اپنے لیڈر کو بھی سنائی جا رہے ہیں۔ اور اصل خبر یہ ہے جو میں آ کر پہ دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ دوسری طرف ملے ہوئے ہیں، کچھ نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علیمہ خان کہہ رہی ہے۔ روف حسن کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ قرآن کے اوپر حلف دے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا نہیں رہیں گے مشکل وقت میں۔ یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فواد حسن فواد کے جو کہ ریئل بھائی ہیں، اور وہ نون لیگ کی طرف سے فیلڈنگ لگائی گئی ہے۔ حامد خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے بڑے فیورٹ رہے۔ ان کا جب دور تھا عمران خان صاحب سے وہ لڑے ہوئے تھے، 200-300 ایڈوائزریاں اس کو دی گئی تھی گورنمنٹ کی، اور وہ انجوائے کرتے رہے اور کروڑوں روپے انہوں نے بنائے۔ اسی طرح شہین صاحب کے بارے میں مروت صاحب شک کر چکے ہیں، مروت صاحب پہ شہین صاحب شک کر رہے ہیں، اور گوہر علی خان کے اوپر اوورآل شک ہو رہا ہے۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن دنوں میں عمران خان کہہ رہے تھے مجھے عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے، اور اس کو روز اعتماد ہوتا تھا، پھر اس عدلیہ کے اعتماد کے نتیجے میں کیا ہوا، اور آج ساری پی ٹی آئی بھگت رہی ہے۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کہہ رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے پی ٹی آئی کے اندر بغاوت کی سی کیفیت ہے اور لڑائی کی کیفیت ہے، اور چیئرمین کو اپنے قریبی ساتھیوں پہ اعتماد نہیں، اور اس کے قریبی ساتھی جو سنسیئر ہیں وہ ویسے ہی روپوش ہیں، وہ سامنے آ نہیں سکتے، اور جو سامنے آ سکتے ہیں وہ ویسے مشکوک ہیں، اور وہ سامنے آئے ہی اسی شرط پہ ہیں۔ اگر وہ مشکوک نہ ہو تو ان کو برداشت کیسے کیا جائے، وہ کام کیسے کر سکتے ہیں، وہ جلسے جلوس کیسے کر سکتے ہیں، وہ پھر کیسے سکتے ہیں، وہ کسی صورت میں نہیں پھر سکتے۔ تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے مشکوک ہیں، اور یہ علیمہ خان اور پارٹی کے بہت سارے لوگ، اور فیملی کے، خان کی فیملی کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کون غدار ہے اور کون ٹھیک ہے اور کون غدار نہیں ہے۔ میں تو یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن عمران خان کو بہرحال ان سب لوگوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اب ان کی قسمت ہے، یا بشرا بی بی کے جن ہیں، اور یا حالات ہیں، اور یا اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے جو ان کو بچا سکتا۔ کوئی بتائے کہ آپ کا اس بات سے کیا تعلق ہے یار؟ وہ بھائی ترکی کی قوم ہے، وہ ایک جنگجو قوم ہے، موت سے وہ ڈرتی نہیں۔ بہت سے معاملات کے اوپر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک قوم ہے۔ تو انہوں نے قوم ہونے کا ثبوت دیا، انہوں نے فوج کو بیرکوں میں واپس بھیجا، اپنے لیڈر کو بچایا،
اور اس کے بعد پوری دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کی. آپ کون ہیں؟ آپ کی تو حالت یہ ہے کہ آپ کا پتہ ہی نہیں چلتا کون شخص ہے گیٹ نمبر 4 کے اندر کب چلا جائے، کس وقت چلا جائے، گاڑی میں بیٹھ کے چلا جائے، ڈگی میں بیٹھ کے چلا جائے، پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے چلا جائے. تو آج جو سچویشن ہے، ایک طرح سے عمران خان بہت سے مشکوک لوگوں میں گرے ہوئے ہیں. علیمہ خان براہ راست شک کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ وکلا نے، ہمارے وکلا نے کیا کیا، ہمیں کوئی جواب دیں. یہ آپس میں لڑتے رہے، ان کے رابطے کہاں پہ ہیں، یہ کرتے کیا رہے، کیس لڑے کس طرح، اور اب یہ الیکشن میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے، اس کو تو کوئی کچھ نہیں سوچتا نا. اس کا بھائی اندر ہے، اس کو مجموعی طور پہ 10 سال اور 14 سال، اس کو آپ اندازہ کریں کہ 24 سال سزا ہو چکی ہے، اور ساتھ بامشقت سزا بھی ہے اور جرمانہ بھی ہے پاری. یہ الگ بات ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی آگے سے ہم اڑا دیں گے. سلمان صفدر صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی میں 10 سال کی سزا 10 سیکنڈ میں اڑا دوں گا. دیکھیں کیسے اڑے گی، کون اڑائے گا، کب اڑے گی، کیس کب لگے گا. سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، باقی ساری کورٹس کا موڈ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. جو بلے والا معاملہ ہوا، جو باقی کیسز میں ہوا، جو پی ٹی آئی کے باقی لوگ جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کے لوگ ایک رام کہانی سنائی جا رہے ہیں اور اپنے لیڈر کو بھی سنائی جا رہے ہیں. اور اصل خبر یہ ہے جو میں آخر پہ دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ دوسری طرف ملے ہوئے ہیں. کچھ نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علیمہ خان کہہ رہی ہے. رؤف حسن کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ قرآن کے اوپر حلف دے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا نہیں رہیں گے مشکل وقت میں. یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فواد حسن فواد کے جو کہ ریئل بھائی ہیں اور وہ نون لیگ کی طرف سے فیلڈنگ لگائی گئی ہے. حامد خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے بڑے فیورٹ رہے. ان کا جب دور تھا عمران خان صاحب سے وہ لڑے ہوئے تھے، 200-300 ایڈوائزریاں اس کو دی گئی تھی گورنمنٹ کی، اور وہ انجوائے کرتے رہے اور کروڑوں روپے انہوں نے بنائے. اسی طرح شہین صاحب کے بارے میں مروت صاحب شک کر چکے، مروت صاحب پہ شہین صاحب شک کر رہے ہیں، اور گوہر علی خان کے اوپر اوورآل شک ہو رہا ہے. سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن دنوں میں عمران خان کہہ رہے تھے مجھے عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے، اور اس کو روز اعتماد ہوتا تھا، پھر اس عدلیہ کے اعتماد کے نتیجے میں کیا ہوا، اور آج ساری پی ٹی آئی بھگت رہی ہے. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کہہ رہے ہیں. تو ایک طرح سے پی ٹی آئی کے اندر بغاوت کی سی کیفیت ہے اور لڑائی کی کیفیت ہے، اور چیئرمین کو اپنے قریبی ساتھیوں پہ اعتماد نہیں، اور اس کے قریبی ساتھی جو سنسیئر ہیں وہ ویسے ہی روپوش ہیں، وہ سامنے آ نہیں سکتے، اور جو سامنے آ سکتے ہیں وہ ویسے مشکوک ہیں، اور وہ سامنے آئے ہی اسی شرط پہ ہیں. اگر وہ مشکوک نہ ہو تو ان کو برداشت کیسے کیا جائے، وہ کام کیسے کر سکتے ہیں، وہ جلسے جلوس کیسے کر سکتے ہیں، وہ پھر کیسے سکتے ہیں، وہ کسی صورت میں نہیں پھر سکتے. تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے مشکوک ہیں. اور یہ علیمہ خان اور پارٹی کے بہت سارے لوگ اور فیملی کے، خان کی فیملی کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں کون غدار ہے اور کون ٹھیک ہے اور کون غدار نہیں ہے. میں تو یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن عمران خان کو بہرحال ان سب لوگوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. اب ان کی قسمت ہے یا بشرا بی بی کے جن ہیں، اور یا حالات ہیں، اور یا اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے جو ان کو بچا سکتا ہے، یا اللہ میاں کا اس حوالے سے کوئی ایسا معجزہ جو خان کو بچا سکے، ورنہ ان کو